اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے۔ تم نے بہت بھونک لیا اپنے مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں۔ اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا۔ آؤ میں اعلان کرتا ہوں، 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا۔ ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ۔ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے۔ میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ بہت ہو گیا اے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے۔ آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے، سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا۔ معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں، آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے، تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا، دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے۔ اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے، میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب احتجاج نہیں، اب پروٹیسٹ نہیں، سیدھے آر پار کی بات، میری یہ بات پہنچا دی جائے۔ اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا، ان کی ماؤں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت۔ قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان کو بلا لیں، آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں، اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، بیٹھیں گے میدان میں، اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا۔ حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس، چلو بلاؤ، مباہلہ کرتے، ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں، سیدھے میدان میں، عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی۔ حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ کو، حسین اعظم کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو، 5 لوگ آئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج، جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو، کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے
لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العظیم مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے، اسی بات پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔